मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, भाइयों और बहनों, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया, खुदावंद की रहमतों की निस्बत, क्योंकि खुदावंद की रहमतें जो हैं वो हर सुबह हमारे लिए ताज़ा होती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस नफ़स हयात के लिए कि खुदावंद ने मुझे बख्शा ताकि मैं फिर इस दियार ज़िंदगा में, इस दियार ज़िंदगा में रब्अ मस्कून में फिर से जीता रहूं, सांस ले सकूं, खुदावंद को तमजीद करूं, खुदावंद के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ूं और जहां तक मुमकिन हो सके मैं ये कलाम आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। और मैं आपको तशवीक़ करता हूं कि ज़िंदगी टीवी चैनल के वसातत से जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, हमारे मसीही भाई बहन वो बहुत ही मेहनत से, लगन से सबसे पहले वो इस किताब मुक़द्दस को खुद पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं और जुस्तजू में रहते हैं तारीख़ी नुक्ते निगाह से और रूहानी नुक्ते निगाह से, ताकि इस कलाम को आप अजीज़ों तक पहुंचा सकें। तो मेरी दुआ ये है कि आप उन सब प्रोग्रामों को भी देखते होंगे और उनसे मुस्तफ़ीद और बरक़ात हासिल करते रहे हैं। यही मेरी दुआ है। हमारा मकसद यही है कि इस किताब मुक़द्दस में जो पैगाम है, जो खुश खबरी है, इंजील के माने ही यही हैं, खुश खबरी। खुदावन यीशु मसीह की तरफ से हमारे लिए एक खुश खबरी के वो आए लगभग 2000 साल पहले। उसने जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, वो जो नूरे जहां है, वो जो इस दुनिया का नूर है। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, ताकि हम उसके नूर से मुनव्वर हो सके। और खुदावन की ये बख्शिश, ये अताया सबसे अजीम है। हम इंसानों के लिए लाजमी है कि हम इस बात को गौर से सुने, क्योंकि जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हूं तो ज़बूर शरीफ में, ज़बूर 119 में, उसके 11 आयत को अगर हम पढ़ें तो ये वहां पर हमारे लिए कुछ यूं दी गई है। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ इसे पढ़ें और मैं वापस यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब में आऊँगा, जहाँ से हम आज खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास किताब मुक़द्दस नहीं तो आप bible.com में जाकर वहाँ से आप कई ज़बानों में, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, हिंदी हो, मराठी हो, आप अपनी उस ज़बान जिसमें आपको अबूर हासिल है या आपकी मादरी ज़बान है, जो आपको भाता है, उसी ज़बान में आप किताब मुक़द्दस को वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर जाएं bible.com में। और मैं हमेशा इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ और खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो ये वाज़े तौर पर अगर मैं ज़बूर शरीफ में जाऊँ तो एक साथ हम ज़बूर शरीफ में जाएंगे और उसके 119 बाब को मैं खोलूँगा आपके लिए। इस तरह से आप खोल सकते हैं। अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं तो मैं आऊँगा उसके 11 आयत में, बल्कि 9 से मैं पढ़ूँगा। खुदावंद की शरीयत की फरमान बरदारी जहाँ पर लिखा हुआ है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, उस पर निगाह
رکھنے سے، اس پر اپنی آنکھیں ٹکٹکی لگا کر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کبھی کبھار، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے، آنکھیں، نگاہ سے مراد ہے آنکھیں، نگاہ رکھنے سے۔ فارسی میں جو نگاہ لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک محافظت اور دوسرا دیکھنا، دوسرا دیکھنا۔ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں۔ اب لفظ طالب اور طالبان کچھ بدنام ہوا ہے ہمارے زمانے میں، کیونکہ ہماری توجہ طالبان کی طرف جاتے ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ سے کہوں، کیا آپ بحیث مسیحی، میں مسیحی بہن بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ طالبان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے طالبان کے لیے بھی؟ کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور ہم سب کو مسیح لازم ہے، اور اس کا دیا ہوا کفارہ جس نے اپنے لہو سے وہ ادا کیا، ہاں جی، جس نے اپنے لہو سے وہ ادا کیا۔ وہ گیت مجھے پھر یاد آ رہا ہے، یشوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے تیرے لیے، مارا گیا تھا کروس پر، گاڑا گیا تھا کروس پر، میں بھی بچا تم بھی بچو یہوہ کے سزاؤں سے، یشوع صلیب پر موا میرے لیے تیرے لیے۔ ہاں، یشوع صلیب پر موا۔ جب ایک گھر میں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے، کسی کا جنم، چاہے وہ بچی ہو بچہ ہو، ان کے ماں باپ ان کے لیے جشن مناتے ہیں۔ افغانستان میں ہمارے ہاں تو رواج یہ تھی کہ 3 دن تک راتوں کو نوجوان ایک اکٹھے ہوتے تھے، جو اقارب عزیز تھے، دوست تھے، وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں پر ہم جو کہتے ہیں کشمش نخود کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، اور فقاہیات میں ہم آگے جاتے تھے، لطیفے سناتے تھے اور قصے کہانیاں سناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے کہ کسی کا جنم ہوا ہے، کسی کا جنم ہوا ہے۔ اور ہم اس سوچ سے نہیں جاتے کہ جس کا جنم ہوا ہے وہ مرنے کے لیے ہوا ہے، اس سوچ سے نہیں، بلکہ ہماری دعائیں تھے کہ ان کو عمر دراز ملے، یہ وہ کر کے۔ مگر سارے انسانوں میں، پیدا ہونے والوں میں، اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جو آیا ہی مرنے کے لیے، آیا ہی اپنا خون بہانے کے لیے، آیا ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، آیا ہی اس لیے کہ ہمیں شیطان کی غلامی سے، دلدل سے، تاریکی سے بچائے، اور اپنے لطف و کرم، اپنی فضل، فیض اور محبت کے وسیلے سے ہمیں بچائے، وہ ہمارا دستگیر بنے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کوئی اور شخص ایسا نہیں جس نے یہ کیا ہو۔ باقی جتنے بھی دھرم، دین، مذاہب ہیں، ان کے جو بنیاد گزار ہیں، انہوں نے تو انسانوں کا قتل عام تک کیا، اور ان کے بہت سے پیروکار آج تک کرتے رہے ہیں۔
مگر مسیح یگانا، مسیح ایک ہی وہ شخص ہے جو اس دنیا میں آئے، اس نے گنہگاروں کو بچانے کے لیے، اپنے دشمنوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ صلیب پر سے اس نے آواز دی، اے باپ تو ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے جو آغوش ہیں وہ اب بھی کھلے ہیں، اب بھی کھلے ہیں، وہ اب بھی آواز دے رہی ہے، اے محنت کشو بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ اسی طرح سے خداوند کا مقدس کلام جو ہے ہمیں اسی طرف ترغیب دیتا ہے۔ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوں۔ جو طالب پر ہماری بات ہوئی، کیا آپ کو پتا ہے کہ خداوند طالبان سے محبت رکھتا ہے؟ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح آئے اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اب اگر طالبان میں سے میں آپ کو بتا دوں، ملا ہیبت اللہ آخوند زادہ جو ہمارے ہاں افغانستان میں طالبان کے رہبر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے رہبر وہی ہیں جو کہ عورتوں پر خصوصاً اور دوسروں پر جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں۔ خداوند ان سے محبت رکھتا ہے، اور اگر آج وہ توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں اور ملا ہیبت اللہ آخوند زادہ میں کوئی فرق نہیں، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ چاہے آپ کلیسیا میں اپنی ساری عمر کیوں نہ گئے ہو اور اپنی جیب سے عطایا بھی دیا ہو، ہاں جی دہیکی بھی دی ہو، مگر آپ کا آمنا سامنا خداوند یسوع مسیح سے ابھی تک نہیں ہوا ہے مستقیماً، آپ نے اس کو بحیث خداوند یگانہ منجی قبول نہیں کیا ہے، اور آپ اب بھی وہ مذہبی شخص ہیں، دین پرست شخص ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری پیدائش ایک مسیحی گھرانے میں ہوئی ہے، میں سنڈے اسکول گیا ہوں، گیت گایا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمیں نہیں بچاتے۔ ہمیں ہماری جو نجات ہے وہ مستقیماً خداوند یسوع مسیح سے ملنا، اس کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی خداوند اور منجی قرار دینے سے ممکن ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، آپ کسی بھی دھرم دین سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں، ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خصوصاً جوانوں کے لیے دی گئی ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے اگر ہم کتاب مقدس پر اپنی نگاہیں رکھیں گے، اور لکھا ہوا میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں۔ کس کا طالب؟ اس خدائے مقدس کا طالب، جس کے طالب ہونے سے ہمارے دلوں کو وہ چھوتا ہے، اور اس وقت ہم انسانوں میں کوئی فرق نہیں مانیں گے، سب کو یکساں مانیں گے، سب کے ساتھ ہم بھوجن کر سکیں گے، کوئی بھی مردار نہیں، کوئی بھی نجس نہیں، کوئی بھی ہم سے بڑھ کر یا کمتر نہیں۔ حالانکہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھو، ان کے مشکلات کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھو، یہ حکم ہے ہمارے لیے، مگر خدا کی نظروں میں ہم سب گنہگار ہیں، اور اگر ہم اس
शख्स को कबूल करेंगे जो आया ही, जन्म ही लिया इस दुनिया में ताकि हमें बचाए गुनाह के दलदल से। वो है खुदावंद यीशु मसीह। जब हम उसके तालिब होंगे, उसके कलाम के तालिब होंगे, तो वो हमें भटकने से बचाएगा, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। और फिर 11 आयत में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे कलाम को, तेरे इस मुक़द्दस कलाम को अपने दिल में रख लिया है, एक खजाने की मानिंद, एक खजाने की मानिंद, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावन तू मुबारक है। और फिर आगे जाकर एक आयत जो हमेशा हमेशा मैं इस प्रोग्राम से और बहुत से और भी अजीज़ हैं जो इस चैनल की वसातत से आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो है आयत 105, जो बहुत ही खूबसूरती से हमें ये खुदावन की शरीयत की रोशनी के बारे में, उजियाले के बारे में फरमाते हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए नूर है या रोशनी है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये तालीम दी, और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, जन्म लेना, खुदा के नूर का जन्म लेना है। और जब हम इस नूर को की पजीराई करते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि खुदावन का कलाम यहाँ पर हमारे लिए वाज़े है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से अदयान हैं, बहुत से फ़लसफ़े हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ये इसके मुद्दई हो कि मैं खुद नूरे जहां, मैं खुद नूरे आलम, मैं खुद इस दुनिया का नूर हूं। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा। अगर कोई उनसे कॉपी करके ये कहता कि मैं भी हूं, तो वो उसमें जो भी है वो लग जाता है, वो लग जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि बहुत से लोगों को, बहुत से इंसानों को भटका रहा है, जो सब लोगों को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। एक बार एक मसीही उनके मजमे में, आप वो मसीही थे नहीं थे, मगर मेरे लिए जो मुश्किल बात यह है कि मैं आप अजीज़ों से ये ख्वाहिश करूं, बिलखुसूस अपने मसीही बहन भाइयों से ये ख्वाहिश करूं कि इस कलाम को पढ़ते रहें रोज़ाना। जिस तरह आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आप लंच और डिनर करते हैं, और बीचों बीच कई बार, मैं तो भाई करता रहता हूं, कभी कभार भूख लग जाती है तो मैं फ्रिज में जाकर कुछ वहाँ से निकाल कर गर्म करके फिर भी खा लेता हूँ। अभी आधी रात को, कल रात ही को भूख का एहसास हुआ तो मैंने रोटी निकाला, गर्म की, और उस पर मक्खन लगाकर और सब्ज चाय से मैंने नोशे जां फरमाया। हाँ जी, जिस तरह हमें हमारे बदन को जरूरत है तग़ज़िये की ज़रूरत है कि हम तग़ज़िया करें अपने जिस्म को, ताकि हम हिल सकें, फिर सकें, बात कर सकें, देख सकें। हाँ जी, उसी तरह ये कलाम, ये ज़िंदगी की जो रोटी है, हमारी ज़िंदगी के लिए जो हकीकी ग़िज़ा है, हमारी रूह के लिए जो ग़िज़ा है, वो उस खाने से, उस ग़िज़ा से जो हमारे जिस्म के लिए, उससे कहीं बढ़कर अहम है। तो इसी वजह से हम मसीहियों को चाहिए कि हम हमेशा आमादा हों किसी को जवाब देने के लिए। अगर कोई हमारे ईमान के बारे में पूछे, ये हमारे लिए हुक्म भी है, ये हमारे लिए एक अजीम हुक्म भी है।
اور پھر میں آپ کو یہ لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ حکم کہاں پر خداوند نے ہمیں دی ہے. تو ایک ساتھ چلتے ہیں اس حکم کو کہ خداوند نے ہمیں در حقیقت میں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم پوری آمادگی کے ساتھ ہمیشہ رہیں تاکہ وہ ان کو ہم ایک درست جواب دے سکیں. تو میں آپ کو پطرس کے خط کی طرف لے جاتا ہوں. پہلے پطرس اور اس کے 3 باب میں ہم جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمیں خداوند کے کلام میں سے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ حالانکہ اگر ہم پر مشکل کیوں نہ آئے، کوئی ہمیں ستائے کیوں نہ، کوئی ہمیں برا بھلا کیوں نہ کہیں، ان سب کے باوجود ہمیں سب سے پہلے تو ان سے محبت رکھنی چاہیے جو ہمیں ستاتے ہیں. یہ خداوند کا حکم ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو لوگ تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو. صرف اسی وسیلے سے تم اپنے باپ جو آسمان پر ہے ان کے فرزند، ان کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے. تو یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس پر سوچیں. اگر تم نیکی کرنے میں، 13 آیت، یہ 3 باب پہلے پطرس کی ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر تم نیکی کرتے رہو گے تو جو بدی کرنے والے ہیں وہ اتنے نہیں ہوں گے. شاید کوئی ہوگا جو مذہبی یا دینی جنون میں ہے. اگر میں افغانستان میں اب جاؤں اور کہوں بھائی میں مسیحی ہوں تو وہ تو میرا سر کاٹیں گے. یہ خودکشی ہوگی اگر میں یہ کام کروں. تو یہ مشکلات آئیں گے، ہے اس دنیا میں. مگر پھر بھی خدا کا کلام یہ فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور پھر 14، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی. اگر راست بازی کی خاطر یعنی تم خدا کے راستے میں چلنے سے کوئی اگر تمہیں ستانے والا بھی ہوگا اسی وجہ سے، اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، خدا کی برکات تم پر ہیں. ہمیں جو مبارک حالیہ ہے خداوند یسوع مسیح جو متی کی انجیل اس کے 5 باب میں ہم پڑھتے ہیں، مبارک حالیہ جو ہیں ان میں ہمیں کسی ایسی چیز کا وعدہ خداوند نے نہیں دیا کہ اس دنیا میں بھائی تم مالا مال ہوگے، تمہارے پاس پیسے، دھن دولت وغیرہ ہوں گے. اس اعتبار سے تو جو بل گیٹس ہیں اور بہت سے اور جو مشہور لوگ ہیں، ٹاٹا، برلا، یہ تو زیادہ برکت کے حامل اور حصول میں آگے ہیں کیونکہ ان کے پاس دھن دولت بہت زیادہ ہے. مگر جو دھن دولت خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے وہ روحانی ہے. اس سے بڑھ کر عظیم دھن دولت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے اور اگر راست بازی کے خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو. جو مبارک ہمیں خدا کا کلام مبارک بادیاں دیتے ہیں تو وہ درد و رنج میں جب ہم ہوتے ہیں اس دنیا میں، جیسا کہ داؤد نبی نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ گرچہ میں وادی سائے موت سے بھی کیوں نہ گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تیری لاٹھی اور عصا میرے لیے تسلی کا باعث ہے. بلکہ مسیح، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیمی سے، آپ میں حلم ہو اور خوف کے ساتھ. کس چیز کا خوف؟ دنیا سے نہ ڈرنا بلکہ خوف خدا. خوف خدا جو علم کی ابتدا ہے، جو دانائی کی ابتدا ہے، جو میٹھا ہے، اس خوف سے ان کے ڈرانے سے نہ ڈرو، ان کے خوف سے
نہ گھبراؤ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، جو کوئی بھی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، یعنی ہر وقت آمادہ رہو، یعنی اس کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہو، سمجھتے رہو۔ بھائی کوئی آپ سے پوچھے گا یہ کرسمس کا وقت ہے، میری جو بیگم صاحبہ ہیں اس غذا خانے کو یا پھر کچن کا جو ایک حصہ ہے، باورچی خانے کا ایک حصہ ہے جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے۔ یہ موم بتیاں اور یہ جو بہت سی خوبصورت سجاوٹ ہے یہاں پر، اور کیمرہ کچھ میرے خیال میں ادھر ادھر گیا جو سجاوٹ ہے یہ سب کچھ تزئینی یہ دیا ہوا ہے، تزئین کیا ہوا ہے، آراستہ کیا ہوا ہے۔ یہ سب ہماری خوشیوں کے لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں نجات دے سکے، ہماری خوشیوں کے لیے ہے۔ آمدگی ہم لیتے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام جو ہے خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے، ایک خوبصورتی اس میں ہو۔ اسی طرح سے خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے زندہ امید کے بارے میں اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھے، اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے اگر وہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، آمادہ رہو۔ اور ہم کس طرح آمادہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کلام کو نہ پڑھیں اپنے لیے؟ کس طرح ہم آمادہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم جسمانی طور پر ہم کوئی بھی بھوجن کریں، چاہے وہ نہاری ہو، چاہے وہ بھیجا ہو، چاہے وہ حلیم ہو، چاہے وہ یہ بریانی ہو، مزیدار بریانیاں ہوں یا کڑی ہوں، کچھ بھی ہوں، جسمانی طور پر تو ہم آمادہ رہتے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو چاق و چوبند بنا دیتے ہیں، مگر روحانی طور پر اگر ہم مرجھا جائیں، ہم کب مرجھا جائیں گے؟ جب ہم اس کلام کو نہیں پڑھیں گے اور آمادہ نہیں ہوں گے، مستعد نہیں رہیں گے، تو ہم ان کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ صاحب جس نے ذاکر نائک کو کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. میں ہی راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں، اور میں ہی زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو ذاکر نائک جو ہے بہت ہی چترائی سے، چالاکی سے، وہ چالاک ہیں، ہوشیار نہیں، چالاک ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی چالاکی کے مقابلے میں ہمیں مستعد ہونا ہے، ہمیں آمادہ ہونا ہے، کتاب مقدس کے مطابق ہمیں آمادہ ہونا، کیونکہ کتاب مقدس ہمیں حکم دیتا ہے کہ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ پوچھے، دریافت کرے، اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیمی کے ساتھ اور خدا کے خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، یعنی ان پر غصہ نہ ہونا کہ بھائی تو نے یہ کیا کہا مسیحیت کے بارے میں، میں تیرا منہ توڑوں گا، اوے مسیح کے بارے میں ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسیح کو کوئی بھی برا بھلا کہے، ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے، بلکہ اس کتاب مقدس کو اگر میرے سامنے کوئی جلائے مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر خداوند مجھے کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ میرا برتاؤ کیسی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے اور نیت بھی رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے یا تمہارے ایمان کی بدگوئی ہوتی ہے، ان میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لعن طعن کرتے ہیں۔
کیونکہ اگر خدا کی یہ خواہش ہے، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ بھائی مسیح کا آنا ہمارے بیچ میں، خداوند یسوع مسیح کا آنا ہمارے بیچ میں، ہم کرسمس مناتے ہیں، اس کے تولد کے بارے میں ہم جشن مناتے ہیں۔ اس کا آنا ہمارے بیچ میں یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حلیم بنایا، نیچے کیا، بلکہ غلام کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں فلپیوں کے نام خط اور اس کے دوسرے باب میں، یہاں تک حلیم بنے کہ اس نے صلیبی موت قبول کی۔ اسی طرح سے خداوند ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ آمادہ ہوں تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں، تاکہ ہم ان کو ایک جواب دے سکیں۔ مگر اگر وہ آگ بگولے ہوں گے تو یہ خداوند پر چھوڑنی چاہیے، نہ کہ ہم اس بات پر لڑیں، کیونکہ جس کے پیچھے ہم ہو لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح، وہ دنیا کا نور ہے، تاریکی نہیں بلکہ تاریکی سے بچانے والا ہے۔ وہ اگر ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں تو اس کی مرضی کو بھی پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آنا ہمارے بیچ میں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک تغییر لائے، تبدیل کرے ہمیں۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہی ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو جو ذاکر نائک ہے اس مسیحی کو، جو آمادہ نہیں تھے مگر اس نے ایک سوال اٹھایا، اسی وجہ سے ہمیں مستعد ہونا، جیسا کہ خداوند کے مقدس کلام میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ہم مستعد رہیں، یعنی آمادہ ہوں، مستعد رہیں اور ان کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں۔ تو ذاکر نائک نے بہت چتورائی سے، بہت چالاکی سے جواب دیا، ہاں بھائی، یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم جیسے کہ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کے لیے دنیا کے نور تھے، وہ راہ، راستی اور زندگی تھی، راہ، سچائی اور زندگی تھی۔ اور جو ہمارے نبی ہے وہ ہمارے لیے، موسیٰ اپنے لیے، نہ موسیٰ نے ایسا کہا، نہ نبیوں میں سے کسی نے یہ مدعی ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہی ہوں، دنیا کا نور میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی حق ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، نہیں، اس نے کہا میں ہی راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، کوئی باپ کے پاس میرے بغیر آ نہیں سکتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جا نہیں سکتا، آ نہیں، کیونکہ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ ہمیں آمادہ ہونی چاہیے۔ اگر غیر قوموں میں سے، جو ہم غیر قومیں کہتے ہیں، تو مسیحیت جو ہے یہ ایک ہی قوم ہے، چاہے آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، آپ پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، آپ انگریزوں میں سے کوئی ہیں، اینگلو سیکسن ہیں، جرمن ہیں، چینی ہیں، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب آپ مسیح میں ہوتے ہیں تو آپ خدا کے قوم کہلائیں گے۔ آپ کی جو ایتھنیسٹی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی روحانی طور پر۔ ہم ایک ہی قومیں ہیں، اسی وجہ سے ہم دوسروں کو غیر قومیں کہتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے یہ پوچھیں گے تو ہمیں پوری آمادگی کے ساتھ، جو یسوع کا نور ہے، جو وہ آئے اس دنیا میں نور بن کر، نور جہاں بن کر، اور ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ زندگی وہ خود ہے، نور وہ خود ہے۔ جو میرے پیچھے ہو لے گا وہ زندگی کا نور
पाएगा और वो कभी भटकेगा नहीं। मगर इसके लिए हमें आमादा होनी चाहिए। हम उन मसीहियों की तरह हमें नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ क्रिसमसी मसीही हैं। बस क्रिसमस आया तो कलीसिया में गए, खुशियां मनाए, लाइट्स वगैरह ये सजाया अपने घरों को, मैं भी सजाता हूं। मगर बाकी साल में बाकी जो हफ्ते हैं, जो दिन हैं, वो न तो कलाम में बिताते हैं, न ये कलाम को पढ़ते हैं, खोलते भी नहीं हैं। बस कभी कभार ऐसा हुआ कि उनके यहाँ मुश्किलात आए तो उसने यूं करके ये पढ़ा कि आज की ये जो आयत है वो ये है मेरे लिए। अब ये नहीं मालूम कि ये मेरी उंगली कहाँ पर गया, चलो मैं ये आपको पढ़ ही लेता हूँ। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। बस यही मेरे लिए आज की आयत है। ये तो बहुत ही अच्छी आयत है। वो कहते हैं कि एक बार किसी मसीही ने ऐसा किया तो उसने बाइबल खोला कि आज की आयत मेरे लिए क्या है, तो उसमें आयत आई कि और यहूदा अस्खरीती ने अपने आप को लटका दिया, खुदकुशी कर ली। और यार ये मेरे लिए नहीं है, जरूर कोई और आयत होगी। और दूसरी जगह पर जब वो खोला आंखें बंद करके उंगली, तुम भी जाओ और उसी तरह करो। ये शायद किसी ने बनाया है, मगर हकीकत यही है कि हमें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम इस ग़िज़ा को, इस रूहानी ग़िज़ा को हमेशा पढ़ें और मुस्तैद रहें और आमादा रहें, ताकि हम अगर अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को उस के पैरों कहते हैं जो कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं इस जहान का नूर हूं, नूरे जहां हूं, नूर आलम हूं। जो मेरी पैरवी करेगा, मेरी पैरवी से मुराद है मेरे अहकामात पर हर रोज कदम रख कर चलेगा। यही है मसीह के पैरों होना। एक तो मसीही घराने में पैदा होने से है, और जब हमारा आमना सामना खुदावन यीशु मसीह से नहीं, तब तक हम चाहे मसीही घराने में क्यों ना पैदा हों, हम मसीही नहीं हैं। हम मसीही और मसीह के पैरों उस वक्त होंगे जब हमारा आमना सामना उनसे होगा और हम उनके अहकामात को हमेशा अपने दिल में रखते रहेंगे। तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इससे मुराद है अगर मैं तेरे कलाम को हर रोज नहीं पढ़ता तो मैं तेरे खिलाफ गुनाह करता हूं। कोई फर्क नहीं, हम सब गुनहगार हैं इसलिए तो ऐसे लोग जिनके साथ हम दुनिया में कोई सवाल करते हैं तो हमें आमादगी भी होनी चाहिए। अगर वो पूछेंगे हमारे उम्मीद के बारे में तो हमें जवाब भी देनी चाहिए। मुस्तैद, यहां पर जो 15 आयत है, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बात करना चाहता हूं। जो लिखा हुआ बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, ये क्यूरियन या क्यूरियस लफ्ज जिसे उर्दू में इसका तर्जुमा खुदावंद लाता है, दर हकीकत में इसका तर्जुमा यूं है कि तुम मसीह को अपनी मास्टर्स डिग्री समझकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। इससे मुराद है कि जब आप कॉलेज पढ़ते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है, मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी, कोई भी आपको मिलती है एक सनद। दर हकीकत में जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस सनद के मुताबिक आप चलते रहेंगे, उन किताबों को दोबारा खोलेंगे ताकि उनसे सीखें। इसी तरह मसीह हमारे लिए वो सनद है, मसीह हमारे लिए वो खुदावंद, वो क्यूरियन है, वो सनद है। तो बल्कि मसीह को अपने दिल में मुकद्दस सनद रखकर, डिग्री रखकर, मास्टर्स डिग्री रखकर समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो वापस उसी मास्टर्स डिग्री के पास जाओ और उनसे पूछो, ऐ खुदावन मुझे जवाब दो। और वो कहेगा मेरे कलाम को पढ़ो,
میرے کلام کو پڑھو، اور لکھا ہوا ہے کہ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، ہر وقت، ہر لحظہ۔ یہ نہیں کہ میں پرسوں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، چلو وقت آئے گا تو پڑھوں، نہ، ہر روز، ہر روز، ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیمی اور خدا کے خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ ان کے خلاف کدورت نہ رکھو۔ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے بھائی، تم اسے برا بھلا نہیں کہنا۔ یہی ہے سبب مسیح کے آنے کا اس دنیا میں، تاکہ وہ ہم میں یہ تبدیلی لائے، یہ تبدیلی لائے۔ اور جیسا کہ اس نے کہا، میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے پیچھے ہو لے گا، وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ ایک گیت سنیں گے، اور اس گیت میں جتنے بھی کلپس ہیں، جتنے بھی ویڈیوز ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیل میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، خصوصاً اس کے ابتدا میں اور آخر میں اور بیچ میں بھی اودات نیشنل پارک ہے، جہاں سے جو عالم تھے، ستارہ شناس تھے، جو مجوسی تھے، وہ واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ وہ تلاش میں آئے، اس نور کے تلاش میں آئے۔ کیا آپ ان کی طرح اس نور کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے یہ گیت سنیں گے۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان، بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ عالموں نے کتابوں سے
پڑھی پیدائش کی تفصیل عالموں نے کتابوں سے، پڑھی پیدائش کی تفصیل، چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، ہے اس کا نام، ہے اس کا کام، سارا جہان لائے ایمان، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آمین۔ لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ اگر کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اگر کوئی میری پیروی کرے گا، یہ دیکھیں یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ ہم خداوند کی پیروی میں زندگی کا نور پائیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونی چاہیے؟ چاہے آج کے فریسی، آج کے ملا اس زمانے کے فریسیوں کی طرح کیوں نہ ہوں، جنہوں نے کہا، فریسیوں نے ان سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے ان سے جواب دیا، میں ان سے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں جاتا ہوں، کیونکہ تمہارے جو فیصلے ہیں وہ جسم کے مطابق ہیں، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں۔ تم نے اپنے لیے دین دھرم ان چیزوں کو بنایا تاکہ اپنے آپ کو ہی بلند کرو۔ اقبال کا ایک شعر ہے، میں اقبال کی اشعار کو پڑھتا رہتا ہوں، ان میں سے بہت ہی خوبصورت ہیں، مگر یہ جو شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پر ہماری خودی جو ہے وہ گناہ میں ہے، ہم سب گنہگار ہیں، بے بس ہیں، ہم خدا کے ساتھ دشمنی میں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اتنے بلند کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے انسانی فلسفے۔ بلکہ کتاب مقدس بالکل اس شعر کے خلاف ہمیں یہ کہتا ہے کہ نجات جو ہے ہمارے لیے وہ خدا کے فضل کے مطابق ہے، یعنی ہم خدا کے مدد کے لائق نہیں، مگر پھر بھی اس نے یہ کام ہمارے لیے کیا، یہ اس کے فضل کے مطابق ہے۔ یہ دیکھیں آیت جو اس بات پر گواہی دیتی ہے، اور لازمی ہے کہ ہم کتاب مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اور یہاں پر 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو، فیض کو خوب جانتے ہو، کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ
तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाओ। इसके मानी है कि दौलतमंद तो वो है, सखावतमंद भी वो है, और खुदावंद यीशु मसीह कितने दौलतमंद हैं, सारे कायनात के न सिर्फ मालिक बल्कि खालिक भी वही हैं। हमारे हर नफस जिंदगी उसी के मोहताज हैं हम। वो इतने दौलतमंद है, मगर उसने अपने आप को दियार गुर्बत में लाया और वो गरीब बने ताकि उसके गरीबी के वसीले से, उसके गुर्बत के वसीले से हम धनवान बने, हम धनी बने, हम दौलतमंद बने। और ये दौलतमंदी रूहानी और अबदी जिंदगी है जो उसने हमें अता किया। हम अपने आप को उठा नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम बेबस गुनहगार, क्योंकि हम खुदा के दुश्मन जो हैं, खुदावंद कुद्दूस है और हम गुनहगार। कैसे हम अपने गुनाह से वो कमाई कर सकते हैं कि अपनी खुदी को इतना बुलंद करें कि खुदा बंदे से पूछे, खुदा हमसे खुद पूछे, अरे भाई क्या कमाल किया है तूने, बता तेरी रजा क्या है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब इंसानी अफकार हैं। खुदावन जो है वो अपने फजल के वसीले से हमें बचाता है। और खुदावन यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर ये फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर वो पाएगा। जिंदगी का नूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। कोई और इम्कानात हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर बहन आतिया इनायत प्रेज द लॉर्ड आमीन और आमीन लिखती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे बहन। और भाई पतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आपको भी बरकत दे भाई। और भाई आबिद गिल लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। जॉन आयरीन भी दुआ में हैं और हाय कह रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गुड इवनिंग एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमीन और आमीन। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। और हमारे बहुत से अजीज़ दोस्त हैं जो कि यहाँ पर सऊदी अरब का वीज़ा दिलवाने के लिए यहाँ पर ढेर सारे स्पाम करते हैं। क्या करें, उनके लिए सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि खुदा उनको बरकत दे ताकि वो आसमानी वीज़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है वो हासिल कर सके। हारून चौहान साहब लिखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और काशी मसीह भी हमारे साथ हैं, वो भी आमीन लिखते हैं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और भाई साहब हालेलुया कहते हैं और फूल भेजते हैं। और खुदावंद आप सबको गॉड ब्लेस यू पास्टर हुसैन, गॉड ब्लेस यू टू माय डियर ब्रदर इन क्राइस्ट, द लॉर्ड सो मच ब्लेस यू। और ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर करें दूसरे अजीज़ों के साथ ताकि उनको भी बरकत मिले, ताकि उनको भी ये बरक़ात हासिल हो सकें। और इलियास भट्टी साहब भी मोहब्बत भेज रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। और वो कहते हैं कि हम दुआ में हैं या फिर हमारे लिए दुआ करें। ज़रूर खुदावंद आपको बरकत दे और हमारे लिए भी हमेशा दुआ करते रहें, क्योंकि हम भी मोहताज हैं दुआओं के, हम भी मोहताज हैं दुआ के। हम सब को चाहिए एक दूसरे के लिए और दुनिया के लिए दुआ करें। हमारी दुनिया को देखें, चारों तरफ हम कितने मुश्किलात में हैं। आप ज़रा BBC या कोई भी अखबार या फिर YouTube में जो चैनल्स हैं वहाँ पर देखें, हमारी दुनिया कितने मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। अभी काबुल में एक मुसाफिर खाना या फिर एक होटल पर हमला हुआ, जहाँ पर जो गैर अफ़गानी बाशिंदे थे वो वहाँ पर रहते थे, उनमें से वो कहते हैं कि 3 हलाकत हुई है। अब तालिबान कहते हैं कि उनमें से जो 2 हैं या तीनों जो हैं वो हमलावर थे और 18 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इन सब के पीछे वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा की तरफ से
अस्कर मानते हैं, खुदा की तरफ से वो अपने आप को अस्कर मानते हैं। ये बहुत ही मुश्किल बात है जब हम इन चीज़ों को सोचते हैं। एक हमारे अजीज़ भाई ने यहाँ पर लिखा हुआ है, गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर, लव यू ऑलवेज, थैंक यू माय डियर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। तो हमें दुआ करनी चाहिए। आईसिस ने जो एक इस्लामी दहशत गर्द ग्रुप है, उन्होंने तस्लीम किया है कि ये हमने किया, उन्होंने वीडियो भी जारी की। तो इंसान का कत्ल आम इंसानों के हाथों, और वो भी खुदा के नाम पर, ये कैसा खुदा है, ये कैसा खुदा है? अगर वो चाहे, अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो वो हम सब का कब्ज़रू यूं कर सकता है, मगर खुदावन इंसानों की मानंद नहीं। और ये इंसान जो हैं, जो इंसानों का कत्ल करते हैं, खुदा की तरफ से नहीं, न तो इनका दीन और धर्म, इनके मजहब, ये भी खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतानी है। इसी वजह से हमें नूर जहां की तरफ आनी चाहिए, जो ये फरमाते हैं हमारे लिए कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इससे बढ़कर क्रिसमस का पैगाम हमारे लिए क्या हो सकती है? और भाई पतरस रज़िया, हमारे पास घर नहीं, हमारे लिए भी दुआ करें। मेरा नाम पतरस है। ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावन, भाई पतरस के लिए दुआ करते हैं। खुदावन तू उन पर रहम फरमा, और उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं। खुदावन तू उनकी रहनुमाई और उनको उनके लिए ये मुहैया फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। तो हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे मेरे अजीज़ भाई। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन की सलामती और रफ़ाक़त आपके साथ हो, और खुदावन के कलाम में मगन रहें। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने इस प्रोग्राम को आपकी ज़िंदगी में आज इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया।